السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 150۔ بس 150 پر میں نماز کا مضمون ختم کروں گا۔ 5 مہینہ نماز کا مضمون چلا، بہت روایتیں ہیں، 2 سال تک نماز پر مضمون چل سکتا ہے، لیکن اب انشاءاللہ قرآن سے دوستی کیجئے، اس کے پارٹ چلیں گے انشاءاللہ۔ اب سن لیجئے یہ آخری حدیث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ ہر مصیبت میں نماز کا سہارا، یہ روایت در منصور میں ہے اور امام احمد نے نقل کی ہے اور ابو داؤد اور ابن جریر نے بھی نقل کی ہے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور جب رحمت الہی مساعد اور مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا، ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ اس قسم کے بہت قصے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پورے دین سے جوڑ دے اور نماز سے جوڑ دے۔ کل سے انشاءاللہ قرآن کے اسباق شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام آپ کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ہم سب کے لیے یہ اللہ کا کلام ہدایت اور خوشخبری ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے اب یہ مضمون شروع ہوا ہے قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سیکھیے بھی سکھائیے بھی۔ قرآن پڑھے ہوئے ہو تو خوب پڑھیے، قرآن سیکھا نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی اس کے قرآن سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی بھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ اتنا اونچا قرآن ہمارے پاس ہے، قدر کیجئے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور و سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالی کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ قرآن کے فضائل قرآن میں خود بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے جس آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے یا جس عورت سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اللہ اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ خوب قرآن پڑھیے، خوب سیکھیے اور قدر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ قرآن قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ اللہ خود قسم کھا رہے ہیں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔
فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ سورہ واقعہ کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں کئی تفسیریں ہیں، ستاروں کی تفسیر ہے، پھر لا یمسہ الا المطہرون سے کیا مراد ہے، اس سے لوح محفوظ مراد ہے یا قرآن مراد ہے، ساری تفسیریں اپنی اپنی جگہ، جب انشاءاللہ میری ریاض التفسیر آئے گی اس میں دیکھ لینا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، یہ قرآن بڑی شان والا ہے، اس لیے قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن کو خوب پھیلائیے دنیا کے اندر، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے قرآن کو پھیلائیے۔ اب تو آسان آسان ترجمے آ گئے ہیں، گوگل پہ جا کر آپ ریاض القرآن سرچ کر لیجئے، 15 سطری میں انشاءاللہ ہمارا ترجمہ ملے گا، 7 سطری میں انشاءاللہ ہمارا ترجمہ ملے گا، 13 سطری میں ہمارا ترجمہ ملے گا۔ حافظوں کے لیے 15 سطری ہم نے کر دی، بوڑھے لوگوں کے لیے 7 سطری کر دی الحمدللہ، اور جو جوان ہیں ان کے لیے 13 سطری کر دی۔ آپ وہاں چلے جائیے گوگل پر اور ریاض القرآن اتنا ڈالیے، آپ کو جو ہے مل جائے گا۔ قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن سے دوستی کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجیے، پارٹ نمبر 4۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، قرآن کی خوب خدمت کر رہا ہے، خوب قرآن پڑھ رہا ہے اور خوب پھیلا رہا ہے، خوب اس پر محنت کر رہا ہے، اس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، تو میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان تیرے قدرت۔ ایک تو قرآن بہت پڑھو تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کو اتنا نہیں دے گا جتنا قرآن پڑھنے والے کو دے گا۔ دوسرا سب سے بڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے وہی قرآن ہمیں دیا ہے اور یہ فرمایا کہ قرآن کی قدر کرو، اسی لیے جملہ کہا یہ قرآن بڑی شان والا ہے، یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے کی اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو سکھاؤ، اور بہت دھیان سے اس کو قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن سننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 5۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ
اللہ تعالی کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالی سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی سفارش کرنے والا ہے اور ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی ہے، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص قرآن کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ یہ روایت ابن حبان میں ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالی کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف پڑھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 6۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ اور قرآن کریم کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں اس کے لیے سفارش کریں گے، روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن شریف بھی سفارش کرے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے۔ اس لیے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی آدمی کوشش کرے، اور اب ایسے بھی قرآن شریف پڑھتا رہے، قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سو کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس لیے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر خود بھی قرآن سیکھیے، خوب پڑھیے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی قرآن سکھائیے اور خوب پڑھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 7۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھ سے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالی کے ذکر کا اہتمام کیا کرو. قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالی کے ذکر کا اہتمام کیا کرو. اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا. یہ حدیث بیہقی میں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن اور رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو. دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن اور رات اس کو خرچ کرتا ہو. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے خوب لگائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دیا ہے تو دن اور رات میں پڑھتے رہیے. بھوپال کے اجتماع میں ہم تھے, ایک ساتھی ہماری خدمت میں تھے. میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں ستھار ہوں, کسی جگہ نوکری کرتا ہوں. تو آپ حافظ صاحب بھی ہو؟ یہ کہا حافظ جی بھی ہوں. کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ یہ کہا روزانہ میں 5 پارے پڑھتا ہوں. کیسے پڑھتے ہو؟ یہ کہا میں سائیکل لے کر ڈیوٹی پر جاتا ہوں تو جاتے جاتے سائیکل پر تو پڑھتا رہتا ہوں, واپس جب آتا ہوں تو جو ہے میں پڑھتا رہتا ہوں قرآن. 24 گھنٹے میں میرے 5 پارے ہو جاتے ہیں. غریب آدمی ہیں. اور کیا تنخواہ ہے؟ یہ کہا 6,000 روپیہ تنخواہ ہے. بتاؤ. اور قرآن کریم سے کتنا تعلق ہے. ہم غریب نہیں ہیں, اگر ہم مسلمان غریب نہیں ہیں, کمزور نہیں ہیں, فقیر نہیں ہیں. اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے. جس کو قرآن مل گیا وہ سب سے بڑا مالدار ہے, وہ ٹاپ 1 سے بھی ٹاپ 1 ہے. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے. پارٹ نمبر 8. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. یعنی یہ 3 حروف ہوئے, اس پر 30 نیکیاں ملیں گی اور پھر ان نیکیوں کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہو جائے گا. اب پورا قرآن شریف پڑھتے رہو, مزے لیتے رہو, ایک ایک حروف پر نیکی مل رہی ہے اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے. اسی لیے بار بار کہتا ہوں قرآن شریف جسے پڑھنے کی توفیق مل جائے سمجھ لیجئے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے, اور قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہ ملے سمجھ لو کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہے. یہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ حروفوں والی کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے, یعنی یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف, یعنی 3 حروف ہوئے, اس پر 30 نیکیاں ملے گی انشاءاللہ. یہ روایت ترمذی میں ہے. قرآن سے دوستی کیجئے, اپنی اولاد کو قرآن سکھائیے. اس امت کا بہترین امتی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے. یہ جملہ یاد رکھنا, یہ بہترین امت ہے. اور بہترین امت کا بہترین امتی کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
بہترین امت کا بہترین امتی وہ ہے جو لوگوں کو قرآن سکھائے اور خود قرآن سیکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پاٹ نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی سے ہے، اس کھلی تھیلی کی سے ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجود اس کے کہ قرآن کریم اس کے سامنے، قرآن کریم اس کے سینے میں ہے، وہ سو جاتا ہے، یعنی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا، تو اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے تو تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنے کا مزہ بالکل سب سے الگ ہے۔ سلف صالحین تہجد میں قرآن بہت پڑھا کرتے تھے، اسی لیے میرا ایک جملہ بار بار کہوں گا، بہترین امت کا بہترین امتی وہ ہے جو قرآن لوگوں کو سکھائے اور قرآن سیکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بہترین امت کا بہترین امتی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 10۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی بھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یا بندی قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اور بندی تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور قرآن شریف کی تلاوت کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو سب طرف مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہو۔ عطر کی شیشی ہو، آپ ڈاٹ لگا کر بند کر دو تو خوشبو نہیں آئے گی، لیکن اس کو آپ کھول کے رکھو تو گھر میں جو ہے وہ خوشبو آئے گی۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اس لیے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا بہت اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ تیرے قرآن سے جوڑ دے، تیری نماز سے جوڑ دے اور پورے دین سے جوڑ دے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 11۔ قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجئے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنے خوش الہانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی دھاک بٹھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ یہ انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں اور ان اغراض سے قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھیے۔ تلاوت سے پہلے طہارت اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے۔ بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ تلاوت کے وقت قبلہ رخ دو زانو ہو کر بیٹھیے اور گردن جھکا کر انتہائی توجہ، یکسوئی، دل کی آمادگی اور سلیقے سے تلاوت کیجیے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لحاظ رکھیے، حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الہانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھیے کہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور اپنی نماز میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے کہ تہجد کے وقت میں آدمی اور عورت جو ہے تہجد کی نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 13۔ 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن کی عظمت اور وقت کا احساس رکھیے، اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے، اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات اور جذبات سے آلودہ ہے، اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت اور وقت بیٹھ سکتی ہے، اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق کو ہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ جب قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے، یہ میرے جلال و عظمت والے رب اور پروردگار کا کلام ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ جب قرآن پڑھے تو دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ گندے خیالات، برے جذبات، ناپاک مقاصد گند دل میں بھری ہوئی ہے، اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اپنا دل صاف کر کے اللہ کا قرآن پڑھیے، یہ سمجھ کر تلاوت کیجیے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسے قرآن سے مل سکتی ہے، اور اسے تصور کے ساتھ اس میں تفکر اور تدبر کیجیے، اس کے حقائق اور حکمتوں کے سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ فر 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 تلاوت نہ کیجیے، بلکہ سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، القاریہ، سورہ القاریہ اور سورہ قدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر فر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پیارے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے۔ اس لیے قرآن شریف سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آسان ماشاءاللہ تو کئی ترجمے آ گئے ہیں، اور ہمارا ترجمہ ریاض القرآن بھی آ گیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھیے، کم سے کم ایک ایک صفحہ ترجمہ دیکھ لو۔ اب تو انگریزی میں تیار ہو رہا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں چھپ جاوے گا، اور اردو، ہندی، گجراتی اور برمی زبان کے اندر، اور کیرلا کی خاص زبان ہے اس کے اندر کئی زبانوں میں چھپ چکا ہے الحمدللہ۔ ریاض القرآن گوگل پر جا کے دیکھیے، ریاض القرآن لکھیے تو آپ کو 15 سطری میں ملے گا، 7 سطری میں ملے گا، 13 سطری میں ملے گا۔ جو چاہیے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 14۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجئے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایت ملے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔ قرآن آئینے کی طرح آپ کا ہر ہر داغ اور ہر ہر دھبا آپ کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کر کے پیش کر دے گا۔ اب
یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ اور دھبوں سے اپنی زندگی کو پاک کیجیے. تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے. جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھے تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب اللہ کے غیظ اور غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھے تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے. جب مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھے تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھے تو غم سے نڈھال نظر آئے. وعید اور ڈراوی کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیے، اور بشارت کی آیات پڑھ کر کہ روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے. تلاوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے اللہ، میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں. خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم اور معنی کی معرفت بخش، اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر. اور جب تک زندہ رہوں، حضرت عمر کی یہ دعا ہے، مانگتے تھے قرآن پڑھ کر حضرت عمر، اور کہتے تھے جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم سب کو جوڑ دے عافیت کے ساتھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 150. بس 150 پر میں نماز کا مضمون ختم کروں گا. 5 مہینہ نماز کا مضمون چلا. بہت روایتیں ہیں، 2 سال تک نماز پر مضمون چل سکتا ہے، لیکن اب انشاءاللہ قرآن سے دوستی کیجئے، اس کے پارٹ چلیں گے انشاءاللہ. اب سن لیجئے یہ آخری حدیث. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے. ہر مصیبت میں نماز کا سہارا. یہ روایت در منصور میں ہے، اور امام احمد نے نقل کی ہے، اور ابو داؤد اور ابن جریر نے بھی نقل کی ہے. نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور جب رحمت الہی مساعد اور مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے. بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے. اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا، ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. حضرت ابن عباس ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی. اس قسم کے بہت قصے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پورے دین سے جوڑ دے اور نماز سے جوڑ دے. اور کل سے انشاءاللہ قرآن کے اسباق شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.